آج کی ماں اگر بیٹا چہرے پہ داڑھی رکھے تو ماں کہتی تو مولوی بن رہا ہے. ہنسنے کی بات نہیں، ایسی ماں جہنم کا ایندھن بنے گی. کیا داڑھی صرف مولوی نے رکھنا؟ رسول اللہ کی سنت ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں جو چہرے پہ داڑھی نہ رکھے میں اس کی صورت دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. پھر بنو عاشق رسول، منڈاتے رہو داڑیاں. ایک بہت بڑے ولی اکبر کا ایک غلام تھا، فیضی شاعر تھا، بغیر نقطے کی تفسیر لکھی تھی، بڑا علامہ بھی تھا دور کا. فیضی داڑھی بھی منڈاتا تھا، علامہ بھی تھا، داڑھی بھی منڈاتا. ایک دن وہ داڑھی منڈا رہا تھا، ایک بزرگ وہاں سے گزرے، فرمایا فیضی داڑھی چھیل رہے ہو، داڑھی چھیل رہے ہو. شاعر تھا، بڑا شاعر، چھوٹا موٹا نہیں، بڑا شاعر، بڑا عالم، بڑا مفسر تھا، بے نقطے کی تفسیر لکھا اس نے. تو فیضی نے کہا اس ولی کو داڑھی ہی تو چھیل رہا ہوں، کسی کا دل تھوڑے چھیل رہا ہوں. تو تب اس ولی نے کہا اگر تجھے پتا چلتا کہ تو کسی اور کا نہیں رسول اللہ کے دل پہ نشتر چلا رہا ہے، تیرے چہرے پہ چلنے والا وسطرا تیرے گالوں پہ بعد میں چلتا ہے، پہلے یہ مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے. فیضی تڑپ گیا، اتنا بدبخت ہو کر بھی تڑپ کے رہ گیا کہ تو کس کا دل دکھا رہا ہے، تو کس کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے؟ جس نے تجھے زندگی دی، جس نے پتھر کھا کر کے تجھ تک دین پہنچایا، جس نے اللہ کا قرآن تجھ تک پہنچایا، جس نے اللہ کی اذان تجھ تک پہنچائی، جس نے اللہ کا قانون تجھ تک پہنچایا، تو اس نبی کا دل دکھا رہا ہے داڑھی مڈا کر. افسوس، مسلمان سب بننا چاہتے ہیں. کیسے مسلمان؟ گوشت انڈا مرغی کھانے والے مسلمان، بڑی معذرت کے ساتھ 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھنے والے مسلمان. کربلا والے حسین کا دین کس کو قبول ہے؟ فاطمہ الزہرا نے جس دین کی تائید کی تھی وہ کس کو قبول ہے؟ طائف کی وادیوں میں جس دین کے لیے پتھر کھائے تھے وہ دین کس کو قبول ہے؟ جس دین کے لیے غوث اعظم نے درخت کی پتیاں چبائی، ماں کو چھوڑ دیا، وہ دین کس کو قبول ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ میڈ ان انڈیا دین پر جتنا چاہو عمل کر لو، کچھ ملنے والا نہیں ہے. اگر کامیابی چاہتے ہو تو اسی دین پر عمل کرنا ہوگا جو مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت لے کر آئے تھے. اور وہ دین جو رسول اللہ لے کر آئے تھے اس میں بے نمازی پن نہیں ہے. وہ اللہ اکبر، انڈیا کے تمہارے مذہب میں مالا پہنانا احترام ہے، لیکن رسول اللہ جو دین لے کر آئے تھے اس میں اصل رسول کا احترام نماز کی پابندی ہے، داڑھی مڈانے سے بچنا ہے، نشے سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے سے بچنا ہے، جرائم سے بچنا ہے. اب بتاؤ مدینے والے دین پہ کتنا عمل کر رہے ہو؟ اگر انڈیا کے اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے مذہب پہ عمل کرو گے تو قبروں میں بھی تمہارا چہرہ قبلے کی طرف نہیں رہ سکتا. آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ میں بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میرے جملے بد دعا کے طور پہ نہیں ہے. داڑھی مڈا کر رسول اللہ کی سنت کو گٹروں میں پھینکنے والوں، اور ان عورتوں سے کہتا ہوں شوہر داڑھی رکھے تو عورتیں نفرت کرتی ہیں، آپ تو بڈھے ہو گئے، میں آپ کے ساتھ کیسے رہوں گی؟ افسوس ہے تجھے اے میری بہن، لوگ تو تجھے جوئے میں ہار رہے تھے، لوگ تو تجھے شوہر کی چتا پہ زندہ جلا رہے تھے، لوگ تو تجھے خرید اور بیچ رہے تھے. وہ آمنہ کا لال میرا نبی تھا جس نے پتھر کھا کر کے عورت کی عزت بتائی، عورت کو زندہ دفن ہونے سے منع فرمایا، بلکہ فرمایا او بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں، میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں. جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو وہ خوشی کرے، اچھا نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اچھے گھرانے میں شادی کر دے. ایسا باپ اور ماں اتنے جنت میں قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے. یہ 2 انگلیاں جیسے قریب ہے ویسے بیٹی کا باپ اور میں جنت میں قریب ہوں گے. آج تمہیں اسی نبی کی سنت سے نفرت ہے، اسی نبی کی داڑھی سے نفرت ہے، اسی نبی کے دین سے نفرت ہے. نہیں، حضور کی طرف سے نہ امان ملے گی نہ پناہ ملے گی. اپنا خود ساختہ یہ انڈا مچھی کا بنایا ہوا مذہب تم اپنے دل کو تسلی دے کے بیٹھے ہو، حضور کی عدالت میں تم اپنا دین ثابت نہ کر سکو گے. اگر اسی ڈگر پہ چلے حضور کی عدالت میں، اللہ کی عدالت میں دین ثابت نہ کر سکو گے. سادڑی والو، مجھے چاہے گالی دے دو چاہے دعا دے دو، یہ تمہارا اپنا ذوق ہے، لیکن یہ سچی بات کہہ کر کے جا رہا ہوں. اگر داڑیاں منڈا کر کے مرے قبر میں بھی چہرہ قبلے کی طرف نہ رہ سکے گا. اللہ کی طرف چہرہ ہونا تو دور کی بات ہے، جنت کی طرف چہرہ ہونا تو دور کی بات ہے، قبلے کی طرف بھی چہرہ نہ رہے گا. ایک بزرگ کے ہاتھ پر ایک کفن چور نے توبہ کی. اس بزرگ نے اس کو توبہ کرا کے پوچھا بتا کہ تو نے جب کفن چرائے تو مسلمانوں کی چرائے؟ کہاں؟ تو کہا کتنے مسلمان تھے جن کے چہرے قبلے کی طرف تھے؟ اس کفن چور نے کہا اگر میں نے 1000 قبریں
चेहरे 99% किबले से फिरे हुए थे। 1% लोगों के चेहरे किबले की तरफ, 99% लोगों के चेहरे किबले से फिरे हुए थे। उन्होंने अपने पीर मुर्शिद को खत लिखा, मुर्शिद कफन छोड़ने तौबा की, और वो कहता है 99% लोगों के चेहरे किबले से फिरे हुए थे, आप बताएं कि काबे से चेहरे मरने के बाद फिरते क्यों है? तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे बेटे, जब कोई रसूलुल्लाह की सुन्नत को दुनिया में तर्क करता है, हुजूर की सुन्नत से मुंह फेर लेता है, तो मरने के बाद उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं होता। मेरे भाइयों, तुम्हें अपने आप पे रहम नहीं आता? अगर सुन्नत को पर अमल न करो तो मरने के बाद कब्र में चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा। अगर तुम फर्ज से भी मुंह फेर लोगे तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? वाजिबात से भी मुंह फेर लोगे तुम्हारा अंजाम क्या होगा? फर्ज ज़कात है मालदारों पर, उससे मुंह फेरोगे तो ज़कात क्या अंजाम क्या होगा? कुर्बानियां वाजिब है, उससे मुंह फेरोगे तो अंजाम क्या होगा? रमजान शरीफ के रोजे से मुंह फेरोगे तो अंजाम क्या होगा? खुदारा एक दिन मरना है। फिरौन मर गया, इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक मर गया, नमरूद लंगड़े मच्छर से हलाक कर दिया गया, अब जमीन पे जन्नत बनाने वाला शद्दाद खुद की बनाई हुई जन्नत न दे सका। ओ फैक्ट्रियों के मालिक, ओ जवानियों पे गुरूर करने वालों, ओ दौलत के नशे में चूर चूर इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों, न कोई वली पना देगा, न कोई नबी पना देगा, न अल्लाह की पना मिलेगी। अल्लाह की पना उन्हीं के लिए जो अल्लाह के दीन पे अमल करते हैं। मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह पाक का फरमान है, जिसने नमाज को जानबूझ के छोड़ दिया मैं उससे अपनी पनाह का हाथ हटा लेता हूँ। मुझे